السلام علیکم دوستوں، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویور اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ نیلم کا مرکز از قلم دیبا تبسم، ایپیسوڈ 7۔ وہی سحر انگیز لہجہ، گمگیر آواز، اس کا تنفس تیز ہونے لگا۔ کیا ہوا؟ سمجھ نہیں آئی۔ دل فریب مسکراہٹ، جان لیوا انداز، اس کو اپنے چہرے پر 2 انگلیوں کا لمس سرسراتا ہوا محسوس ہوا۔ کتنی تپش تھی اس لمس میں، وہ سوتے میں بھی کسمسانے لگی۔ جب بھی نظر سے دور ہوئے، دھیان میں میرے آن بسے، آنکھ سے چل کر دھیرے دھیرے منزل تک آ پہنچے۔ آواز کچھ اور قریب سے آنے لگی، فاصلہ سمٹنے لگا، سماعت پھٹنے لگی، کوئی اسے جکڑنے لگا تھا۔ وہ رات کی تیسرے پہر پھر جاگ گئی ہوں۔ پورا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا، ننھا سا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو بے تاب ہونے لگا۔ اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ اف گڑیا، کب تک خواب دیکھ دیکھ کر ڈرو گی؟ اب بڑی ہو جاؤ۔ ہر خواب دیکھ کر چیخ مارنا تو گویا فرض ہے تم پر، سائقہ نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ ابھی چند منٹ قبل ہی تو مطالعہ کر کے لیٹی تھی وہ کہ اس کی چیخ سے پھر جاگ اٹھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چہرے پر سے پسینہ صاف کرتے سائڈ ٹیبل پر موجود جگ سے گلاس میں پانی بھرا اور آہستہ آہستہ پینے لگی اور سوچنے لگی کہ خواب میں کیا دیکھا تھا، مگر بہت سوچنے پر بھی کچھ یاد نہ آیا سوائے ان چند مختلف زبان میں بولے جملوں کے۔ گڑیا سو جاؤ یار، مجھے صبح یونیورسٹی بھی جانا ہے، کچھ کام ہے۔ سائقہ بڑبڑائی۔ لائبریری جانا ہوگا، کام کی کچھ لگتی۔ وہ بھی بڑبڑاتے ہوئے لیٹ گئی۔ اسے لگا ابھی چند منٹ ہوئے ہیں، مگر گھڑی پر نظر پڑی تو وہ 8 کے ہندسے پر کھڑی صبح بخیر کہہ رہی تھی۔ کھڑکی سے ہلکی ہلکی دھوپ اندر آ رہی تھی۔ اس نے اپنے اٹھنے کی وجہ تلاش کی تو پاس پڑے سیل فون کی جانب توجہ گئی، جو اب بھی مسلسل بج رہا تھا۔ 7-8 میسجز میں پک اپ دی کال کا پیغام تھا۔ کال پھر آنے لگی۔ کچھ سوچ کر اس نے یس کا بٹن پش کیا۔ میری جان، ابھی تک سو رہی ہو؟ میری نیندیں اڑا کر تم خود کیسے اتنی میٹھی اور پرسکون نیند سو سکتی ہو؟ بہت ہی کوئی چھچھورا انداز تھا مقابل کا۔ نیلم کا رواں رواں جل اٹھا۔ کون ہو تم اور بکواس کی وجہ جان سکتی ہوں؟ وہ تڑپ کر بولی تھی۔ تمہاری جان میری شہزادی، اور یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ پوری رات تمہاری تصاویر دیکھتے گزر جاتی ہے اور تم ہو کہ مسلسل بے نیاز ہو۔ لہجے میں مصنوعی غم سموتے کہا گیا۔ شٹ اپ! ہماری تصاویر تمہارے پاس ناممکن، اور شرافت سے بتاؤ کون ہو تم؟ اوہ، اویس یا حمزہ میں سے کوئی ہو تو جان لو اب اکیڈمی نہیں آؤں گی۔ اب اپنی دال کہیں اور جا کر گلاؤ۔ ساتھ ہی اس نے 2-3 گالیوں سے بھی نواز ڈالا۔ پہلے ہی ان کی وجہ سے بہت نقصان اٹھا چکی تھی۔ کم آن بیبی، کم از کم میری آواز تو پہچان لو۔ بہت ہی ڈھیٹ واقعہ ہوا تھا وہ۔ دفعہ ہو جہنم میں جاؤ۔ بلاک کر رہی ہوں تمہارا نمبر۔ وہ سخت غصے میں بولی۔ شوق سے کرو میری جان، مگر پہلے جو تصاویر بھیج رہا ہوں وہ تو دیکھ لو، اور ہاں، اگر چاہتی ہو کہ یہ تصاویر پوسٹرز کی صورت میں شہر میں نہ لگیں تو فوراً چوکنڈی کے قبرستان پہنچو۔ فون کی دوسری سم سے رعبدار آواز میں صاف دھمکایا گیا تھا۔ ہماری جوتی آتی ہے قبرستان، کمینے ذلیل انسان! وہ آپے سے ہی باہر ہوتی جا رہی تھی۔ میری جان، اتنا غصہ تو نہ کرو اس کے ڈھیٹ پن پر۔ نیلم نے جل کڑھ کر فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد پھر فون کی میسج ٹیون بجنے لگی۔ اس نے آنے والے میسجز چیک کیے تو چہرہ نیلا پڑ چکا تھا، ہاتھ سرد پڑ گئے اور وہ خود کپانے لگی۔ اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے سانس کی نالی میں کپڑا پھنسا دیا ہو۔ عجیب و غریب عریاں لباس میں ملبوس نیلم کے پوز بھی نہایت واہیات تھے۔ اس بار میکانکی انداز میں اس نے کال اٹینڈ کی تھی۔ مجھے پتہ ہے تمہاری کیا حالت ہوگی۔
ان پکچرز کو دیکھ کر میری فوٹوگرافی پر شک تو نہیں کرو گی نا؟ تم کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ نیلم کی آواز کہیں دور کسی کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ فی الحال تو تمہیں چاہتا ہوں میری جان، پھر آ رہی ہو نا؟ کتنا چہکتا لہجہ تھا اس کا، سرشار، جیت کے نشے سے چور۔ مجھے اس جگہ کا نہیں پتا، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ مطلب منع کر رہی ہو؟ سخت انداز تھا، نہیں تو۔ وہ گھبرا گئی۔ ویل ڈن، جلدی آ جاؤ، آئی ایم ویٹنگ ڈیئر۔ اور ایک بات، اگر کسی اور کو انوالو کرنے کی کوشش کی تو یہ بندہ جان سے جائے گا، جس کی تصویر اب میں بھیجوں گا۔ تیز آواز میں کہتے ساتھ رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ اس بار آنے والی 3 تصویریں ابرار صاحب کی تھیں۔ انہیں ایک کرسی پر رسیوں کے ساتھ باندھ رکھا تھا اور منہ پر تھیلا چڑھا رکھا تھا۔ اس کی جان پر بن گئی۔ بابا بابا، اس کی سسکیاں اندر ہی اندر دم توڑنے لگیں۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ نہ جانے کتنی دیر گھٹ گھٹ کر روتی رہی۔ سائیکا کالج گئی تھی، دادو نیچے تھیں، اسے جانا تھا۔ وہ گرتی پڑتی اٹھی، مناسب لباس پہنا اور پہلی بار اپنی مرضی سے سیاہ چادر اوڑھ کر کمرے کا دروازہ مقفل کرتی نیچے چلی آئی۔ نیلم کدھر جا رہی ہے؟ دادو کی آوازیں اسے اپنی پشت پر صاف سنائی دے رہی تھیں، مگر وہ سنی انسنی کرتی نکل گئی۔ صبح سے دوپہر ہو چکی تھی، اب تو سورج بھی کھڑا کھڑا تھک چکا تھا، جھکنے لگا تھا، آدھا آسمان نیلا ہو چکا تھا، شام ہونے لگی تھی۔ نہ ہی نیلم گھر آئی تھی نہ ہی ابرار صاحب، دونوں کے موبائل بھی بند جا رہے تھے۔ نیلم تو اپنا موبائل گھر پر ہی چھوڑ کر آئی تھی۔ دادو، آپ آہل کو کال کریں، اسے کہیں جلدی آئے۔ سائیقہ نے آنسو صاف کرتے پریشان ہوتی دادو کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ارے میری مت ماری گئی ہے، پہلے کیوں خیال نہ آیا؟ آہل کو کال ملا۔ دادو نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے کہا۔ یہ لیں دادو، سائیقہ نے سیل فون بڑھاتے کہا۔ ہائی وے پر موجود پولیس اے ایس پی آہل اسرار کو وہاں دیکھ کر کچھ حیران تھی، مگر وہ وہاں کی چیکنگ کرتا، آرڈر دیتا، اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا۔ اس کا اچانک ہائی وے پر آنا ہائی وے پولیس کے لیے کھٹکے کی بات تھی۔ سر، ٹرک میں پھل ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، جانے دو، آہل نے مغرور انداز میں جواب دیا۔ رنگ ٹون کی آواز پر گھڑی پر وقت دیکھتا آہل چونک گیا۔ 5:30 ہو رہے تھے، 5:40 تک وہ 3 ٹرک یہاں سے گزرنے تھے۔ کیا دادو، میں ابھی پہنچتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ نیلم کہاں جا سکتی ہے؟ اس کی سہیلیوں کے گھر پتہ کریں۔ آہل سب بھول بھال گیا تھا، یاد تھا تو صرف اتنا کہ اس کی منگیتر کزن محبوبہ وہ گھر پر نہیں ہے، وہ کہیں چلی گئی ہے۔ آہل کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ کب وہ پولیس جیپ میں بیٹھا اور روانہ ہو گیا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی تھی، مگر ٹھیک 5 منٹ بعد وہ 3 ٹرک ہائی وے کی حدود میں داخل ہو چکے۔ کراچی کے مشرق میں 27 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع چوکنڈی کا قبرستان نیشنل ہائی وے N5 کراچی طورخم سے گزرنے والے افراد کی توجہ کا بآسانی اپنی جانب کھینچ لیتا تھا۔ صدیوں پرانی اس تہذیب کی آخری آرام گاہ کو دیکھنے کے لیے وہ یہاں کا رخ کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ 2 کلومیٹر کے رقبے پر بسے اس شہر خاموشاں کا شمار سمندری تاریخی ورثوں میں ہوتا تھا۔ یہاں موجود زیادہ تر قبروں کی تعمیر 15ویں صدی عیسوی سے لے کر 18ویں صدی عیسوی تک ہوتی رہی۔ لفظ چوکنڈی کے حوالے سے اکثر کا کہنا ہے کہ اس مقام پر جاں مراد بن حاجی کے نام سے ایک مقبرہ ہے، جس پر لفظ چوکنڈی درج ہے۔ اس وجہ سے چند ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جگہ کا نام ہے، جبکہ کچھ ماہرین اس کی وضاحت آرکیٹیکچر کے طور پر بھی کرتے ہیں۔ سندھی میں چوکنڈی 4 کے معنی بھی آتا ہے، اور دیکھا جائے تو یہاں زیادہ تر قبریں 4 پلرز کی صورت تعمیر کی گئیں۔ یہاں نقش و نگار سے مزید تقریباً 600 قبریں ہیں یہاں، جبکہ سادہ کی تعداد 1200 کے قریب ہے۔ یہاں پر زیادہ دیدہ ذیل قبریں ہیں،
جو تواتر منزلہ بنی ہوئی ہیں۔ یہ تقریباً 2.5 فٹ چوڑی، 5 سے 8 فٹ تک لمبی اور 4 سے 14 فٹ تک اونچی ہیں۔ ان کی تعمیر میں پیلے رنگ کا پتھر استعمال کیا گیا ہے جو زیادہ تر ٹھٹھا کے قریب جنگ شاہی سے ملتا ہے۔ نیلم حد درجہ پریشانی میں بھی اس قبرستان کے تزئین و آرائش دیکھ کر رہ گئی۔ یہاں موجود قبروں پر تختیاں نہیں تھیں بلکہ مردوں کی قبریں گھڑ سوار سورماؤں اور اسلحے سے منقش تھیں، جبکہ عورتوں کے زیورات سے۔ شام کے سائے پھیلائے سورج کی روشنی کو اپنے اندر جذب کرنے کو بے قرار تھے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ اب اپنی مطلوبہ جگہ پہنچی تھی۔ پورے قبرستان کا جائزہ لیتے تو وہ نہ گھبرائی، مگر جب یہ جائزہ مکمل ہوا تو بے چینی سوار ہونے لگی۔ یہاں وسط میں ایک قبر چھتری کی شکل کی تھی۔ نیلم اس کے کافی قریب کھڑی تھی، مطلب تقریباً قبر کے وسط میں پہنچ چکی تھی۔ شام ہونے کے قریب تھی۔ عموماً اس آثار قدیمہ کے قابل دید اثاثے کو دیکھنے لوگ دوپہر میں آتے تھے، مگر اب تو نیشنل ہائی وے کے مسافر بھی گزرتے چلے جا رہے تھے۔ نہ کوئی چرند پرند۔ سیاہ چادر جس کے کنارے پر مہرون پٹیاں لگی تھیں، اس پر نیلم کی گرفت مضبوط ہوتی چلی جا رہی تھی۔ 25 منٹ گزر چکے تھے۔ اسے لگا خوف کے مارے اس کی سانسیں بند ہو جائیں گی۔ قریب تھا کہ وہ رو دیتی۔ ایک پلر کے پیچھے چھپی 2 آنکھیں مسلسل اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ ملاحظہ فرما رہی تھیں۔ یا اللہ! میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ کون سی خطا ہو گئی جو یہ امتحان میرے نصیب میں لکھ دیا گیا؟ رب کائنات سے ایک عام بشر کی طرح اس کے شکوے شکایات بھی جاری ہو گئے تھے۔ وہ سیل فون بھی گھر چھوڑ آئی تھی۔ عجیب بے بسی ہی بے بسی تھی۔ اسی چھتری نما قبر کی 2-3 اونچی سطح کے کنارے پر بیٹھی بے بس لڑکی کی سبز آنکھیں جھلک پڑی تھیں۔ دھندلائے منظر کو صاف کرنے کے لیے اس نے میدے سی رنگت کے نازک ہاتھوں سے آنکھیں رگڑی تھیں۔ جب نظر سیاہ بوٹوں پر پڑی، اس میں اتنی سکت نہ تھی کہ آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لیتی۔ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ قدموں کی چاپ قریب آنے لگی، یہاں تک کہ وہ اس سے 3-4 انچ کے فاصلے پر ٹھہر گیا۔ آرزو پر جھکی گھنی پلکوں کی باڑ لرزتے کانپتے اٹھی تھی۔ سورج ڈوبنے کے قریب تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے سورج اس شخص کی پشت پر چھپ چکا ہو۔ تبھی اس کے چہرے کی جانب اٹھتی نیلم کی نگاہ سورج کی کرنوں کو تاب نہ لاتے جھک گئی۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ سیاہ جینز بہت ٹائٹ تھی اور سیاہ رنگ کی ہی شرٹ جس کے اوپر لیدر کا چمڑا لگا تھا، اور دونوں شانوں پر سیاہ موتی چادر کچھ اس طرح ڈال رکھی تھی کہ وہ پوری بیک کو کور کر رہی تھی۔ ناف کے نیچے گن بیلٹ پہن رکھی تھی جس میں سے چھوٹا سا ریوالور جھانک رہا تھا۔ وہ روبوٹ کی طرح سیدھا کھڑا تھا۔ دونوں قدموں کے درمیان 2 بالشت کا فاصلہ تھا۔ نیلم کو اس کی نظریں اپنے جھکے سر پر صاف محسوس ہو رہی تھیں۔ نیلم کو وہ کوئی جنگجو لگ رہا تھا۔ اس کا حلیہ بھی تو ایسا ہی تھا۔ اچانک اس نے جھک کر نیلم کے شیشے کی مانند شفاف کلائی اپنی فولادی گرفت میں جکڑ لی۔ اس نے دستانے پہن رکھے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل ظاہر کرتی، وہ اسے گھسیٹتا ہوا ایک لمبی اور چند منزلہ قبر کے پاس لے آیا اور زور سے اسے ناہموار سطح پر پٹخا۔ اس کے منہ سے سسکاری سی نکلی۔ سیل دو اپنا۔ اس کی آواز کافی بھاری تھی۔ وہ ایک گھٹنے کو زمین پر ٹیکے اور دوسرا کھڑا کیے اس کے پاس ہی نیچے بیٹھ گیا، جو ابھی تک اپنے چھلے ہاتھوں میں ہوتی جلن پر آنسو بہا رہی تھی۔ وہ کبھی اتنی بزدل نہ رہی تھی، مگر آج حالات کے پیش نظر وہ خاموش کٹھ پتلی بن چکی تھی۔ گھر پر ہے، اس نے سر جھکاتے ہکلاتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں کہا تھا نا کہ کوئی ہوشیاری مت دکھانا۔ سمجھ نہیں آئی میری بات تمہیں؟ وہ شیر جیسی دھاڑ سے پوچھ رہا تھا۔ نیلم خوف کے مارے قبر سے جا لگی، جس کے نقش و نگار سے مزید جالی اس کی کمر پر چبھنے لگی۔
ہم نے جان بوجھ کر نہیں چھوڑا، ہم بھول گئے تھے، اس نے چہرہ اٹھا کر جواب دیا۔ مقابل کے چہرے پر عربی رومال بندھا تھا جو سیاہ اور سفید رنگ کا تھا، صرف اس کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، بہت زیادہ نشیلی، ہلکے بھورے رنگ کی، اتنی عجیب چمک تھی ان میں کہ نیلم کو الجھن ہونے لگی تھی انہیں دیکھ کر۔ تمہیں یہ بھول بہت مہنگی پڑے گی میری جان، اس نے نیلم کو بازو سے دبوچ کر قریب کھڑے کرتے کاٹ دار لہجے میں کہا تھا۔ نیلم کو اپنے بازو کی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ مقابل کی نگاہ اس کے عارضوں پر بہتی شفاف پانی کی ندی پر ٹھہر گئی، مگر گرفت ڈھیلی نہ ہوئی۔ ایسا مت کہو، ہم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیوں تم ہمیں بلیک میل کر رہے ہو؟ وہ چیخ پڑی، ساتھ ہی زور لگا کر اپنا بازو اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ مت بھولو، وہ تصاویر اب بھی میرے پاس ہیں اور تمہارے بابا بھی ابھی تک میرے مہمان خانے کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ اس کے سرد لہجے پر وہ کپکپا کر رہ گئی، بے بسی کے مارے آنسو بہہ نکلے۔ یہ لو، اور اے ایس پی آہل کو بتاؤ تم کہاں ہو۔ اس نے ایک اسمارٹ فون نیلم کی جانب بڑھایا۔ ہمیں نمبر نہیں یاد، وہ الجھتی ہوئی بولی۔ اپنے منگیتر کا نمبر نہیں یاد؟ ایک بار پھر بازو سے کھینچتے طنزیہ لہجے سے پوچھا گیا۔ وہ رو دی۔ ہمیں نہیں یاد، ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ اس کی بات پر مقابل نے ایک جھٹکے سے اس کو اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ وہ پیچھے کی جانب کھسک چکی تھی۔ لو اور بتاؤ۔ وہ نمبر ڈائل کر چکا تھا۔ نیلم کو اس کھیل کی کچھ سمجھ نہ آئی۔ آہل، ہم چوکنڈی کے قبرستان پر ہیں، خدا را جلدی آ جائیں، ہمیں لے جائیں یہاں سے، وہ روتے ہوئے فریاد کنہ لہجے میں بولی۔ فون اس کے ہاتھ سے بے دردی سے جھپٹ لیا گیا۔ دیکھو یار، مجھے نکلوانا تھا اپنا کام اور وہ ہو گیا ہے تقریباً مکمل۔ میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اسی لیے تم تھوڑا تعاون کرو تو نقصان سے بچ جاؤ گی۔ وہ بلا کی نرمی سے بات کر رہا تھا، پھر اچانک گن بیلٹ سے ریوالور نکالا اور اس کی موزل کی گرد انگلیاں پھیرتے کہنے لگا، اپنے باپ کی خیریت چاہتی ہو؟ نیلم کے گھبرائے چہرے پر نظر دوڑائی۔ اس نے زور و شور سے اثبات میں سر ہلایا، ساتھ ہی بے بسی سے سرخی مائل گداز لبوں سے نکلتی سسکی کو بمشکل روکا تھا۔ اور چاہتی ہو کہ تمہاری تصاویر ضائع کر دی جائیں؟ اس کی بات پر نیلم نے تڑپ کر سر کو ہاں میں جنبش دی تھی۔ تو پھر ایک کام کرو، اس نے نیلم کی سوالیہ نگاہوں کی جانب دیکھتے کہا۔ کیا؟ وہ بے صبری سی بولی۔ بھول جاؤ کہ تمہیں یہاں کس نے بلایا، کیوں بلایا تھا اور کس دھمکی پر بلایا، اور ہاں یہ بھی کہ تم یہاں کس سے ملی اور کیا بات ہوئی، سب بھولنا پڑے گا منظور۔ ہاں ہاں، ہم بھول جائیں گے، سب بھول جائیں گے، وہ جلدی سے اٹکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ویل ڈن۔ تو نیلم ابرار، آج تم شوقیہ قبرستان دیکھنے آئی تھی اور رات ہونے کے باعث ڈر گئی تھی، تبھی ایک راہ چلتے مسافر سے درخواست کی کہ تم فون اپنے منگیتر کو کرنا چاہتی ہو اور اسے بلوا لیا۔ دیٹس اٹ۔ اس نے بات پوری کرتے نیلم کی حیران نظروں میں دیکھا۔ بھولو گی تو نہیں نا کہ تم نے کیا کہنا ہے گھر جا کر؟ وہ سر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا تو نیلم کپکپا گئی۔ ہم یہی کہیں گے، وہ یقین دہانی کروانے لگی، مگر پھر بھی مجھے دغابازی کی سزا کے لیے وہ تصاویر اپنے پاس محفوظ رکھنی پڑیں گی۔ سوری جانا۔ اس نے نیلم کی ڈھلکی چادر سے جھانکتی شہد رنگ زلفوں کو دیکھا۔ نیلم بھی اسی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ نیلم کی طرف بڑھے تھے، وہ پیچھے کو کھسکنے لگی جب اس نے وہ سیاہ چادر اس کے سر پر جما دی۔ عجیب عمل تھا، نیلم نے بے اختیار اس کی نشیلی بھوری آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں ایک جمود سا طاری تھا، ان میں کوئی ہلچل نہ تھی، ساکت نگاہیں۔ پھر وہ اٹھا اور پلٹ گیا۔ اس کے پلٹنے سے کندھوں پر پھیلی سیاہ چادر ہلی تھی اور پشت پر مزید پھیل گئی۔ عجیب حلیہ تھا اس کا، وہ سیدھ میں چلتا جا رہا تھا، اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ اونچی اونچی قبروں میں وہ کہاں گم ہو گیا، نیلم جان ہی نہ سکی۔
آہل ریش ڈرائیونگ کرتا ابرار ہاؤس پہنچا، جہاں سائقہ اور دادو کی سانس تک رک چکی تھی۔ دونوں کے پریشان چہرے اسے مزید تشویش میں مبتلا کر گئے تھے۔ اس نے اور سائقہ نے مل کر نیلم کے تمام دوستوں کو کال کر لی تھی، چند کے گھر بھی پتہ کیے، ابرار صاحب محلے میں بھی پتہ کیا، مگر دونوں نفوس کے بارے میں کچھ بھی نہ پتہ چل سکا۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا جب نیلم کی کال آئی، اس کی نم آواز کرتی التجا۔ وہ آواز آہل اسرار کی تڑپ میں 10 گنا اضافہ کر چکی تھی۔ وہ ایک بار پھر جیپ لے کر نکل گیا۔ دادو اور سائقہ کو تسلیاں دیتا وہ جا چکا تھا۔ ڈیش بورڈ پر پڑا اس کا موبائل چیخ رہا تھا، ڈیک کالنگ، ڈیک کالنگ، مگر اس کے دماغ میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، بس اسے جانا تھا۔ وہ اسے پکار رہی تھی، وہ کیسے اس کی نم آواز سے کان لپیٹ لیتا۔ ہر انسان کے اندر اچھائیاں برائیاں ہوتی ہیں، اور اس نے تو برائی کی راہ بھی اس لیے چنی تھی، اسے زندگی کی ہر آشائش فراہم کرنے کے لیے، اسے پانے کے لیے۔ وہ کس دلدل میں پھنس چکا تھا، اسے احساس نہ تھا۔ ایسا بدلا ہوں تیرے شہر کا پانی پی کر، جھوٹ بولوں تو ندامت نہیں ہوتی مجھ کو۔ اے ایس پی آہل پک اپ دی فون باسٹرڈ۔ ڈیک چلے پیر کی بلی کی طرح ڈرائنگ روم میں چکر لگاتا بار بار ایک ہی نمبر ڈائل کر رہا تھا، اسے گالیوں سے نواز رہا تھا۔ قومی شاہراہ N25 صوبہ سندھ اور بلوچستان کو ملانے والی مرکزی شاہراہ پر 3 ٹرک اسلحے سے لیس ہائی وے پولیس نے پکڑ لیے اور ان ٹرکوں کے ڈرائیورز بھی گرفتار۔ ان میں شیر دل نامی ایک نوجوان کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ باقی تفصیلات جاننے کے لیے انتظار کیجیے۔ ایک چھوٹے سے بریک کا۔ نیوز اینکر نے 2-3 بار یہ بریکنگ نیوز چلانے کے بعد بریک لے لیا۔ اے ایس پی آہل اسرار، تم نے اچھا نہیں کیا، تم ابھی مجھے جانتے نہیں ہو، میں دھوکہ دینے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ تمہاری سزا، تمہاری دردناک موت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ منہاج الضحاک نے ایش ٹرے پوری قوت سے دیوار گیر LED پر دے مارا۔ میرے ساتھ دھوکہ، منہاج الضحاک کے ساتھ دھوکہ۔ اس شخص نے پلر کی اوٹ میں ہو کر دیکھا، وہ ابھی تک وہاں بیٹھی گریہ وارزی میں مصروف تھی، دونوں گھٹنے جوڑے، ان پر سر ٹکائے۔ ہو گیا کام؟ کان کو فون سے لگاتے وہ بہت مہدھم آواز میں پوچھ رہا تھا۔ دوسری جانب سے کیا کہا گیا تھا؟ جب وہ اطمینان سے بولا، ویل ڈن۔ کال ڈسکنیکٹ کرتے اس نے سیل کا بیک کور کھولا، سم نکالی اور 3-4 ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک دیے، اس پر اپنے بوٹ بدل دیے۔ اے ایس پی آہل چوکنڈے کے قبرستان کے احاطے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کی بے قرار آواز صرف نیلم نیلم پکار رہی تھی۔ کیا تڑپ تھی اس آواز میں! عربی رومال لپیٹے چہرے کو ڈھکے اس شخص کے ہونٹ تلخی سے مسکرائے۔ آہل، آہل! وہ لڑکی بھی چیختی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ادھر ادھر اونچی اونچی قبروں کے آر پار گھومتے دونوں ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے۔ اس شخص نے سرد آہ خارج کرتے ریوالور لوڈ کیا تھا۔ آہل! نیلم کی جانب اس کی پشت تھی۔ آخر کو اس نے آہل کو ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ 4-5 فٹ کے فاصلے پر کھڑا وہ اس کی آواز پر یکدم پلٹا تھا۔ بھاگنے اور آواز لگانے سے اس کی حالت دگردوں ہو گئی تھی۔ چادر کا ایک سرا کندھے پر ٹکا، باقی چادر زمین کو چھو رہی تھی۔ شہد رنگ ریشمی زلفیں بکھر چکی تھیں۔ اے ایس پی آہل تڑپ کر اس کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کی پشت پر موجود سیاہ جنگجو لباس زیب تن کیے اس شخص نے ریوالور نشانے پر ٹکا دیا۔ ٹھاک! فضا کو چیرتی دلخراش آواز نے ماحول کے سکوت میں پل بھر کو ارتعاش پیدا کیا۔ سنسناتی ہوئی ہوا اب تھم چکی تھی۔ لڑکی کی آنکھیں بے یقینی سے حد سے زیادہ پھیل چکی تھیں، آنسو بے اختیار ہو چکے تھے۔ ڈھلک ڈھلک کر تھوڑی سے نیچے گرتے وہ بے قدرے ہونے لگے۔ چادر کا آخری سرا بھی زمین
کا بوسہ لیتے اسے بے پردہ کر گیا۔ آہل! اس کی چیخ فائر کی آواز سے بھی زیادہ دل خراش تھی۔ آہل! گولی اس کی دائیں پنڈلی پر لگی تھی۔ وہ پورے قد سے زمین بوس ہو چکا تھا۔ اندھیرا اس کے آنکھوں کے آگے چھانے لگا۔ وہ واقعی ایک کمزور اور کم ہمت شخص تھا۔ ایک پولیس آفیسر کا ایک گولی پر ڈھیر ہونا تعجب کی بات تھی۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، گولی ہم نکال چکے ہیں، کچھ وقت درکار ہوگا انہیں پھر سے اپنے قدموں پر چلنے کو۔ ڈاکٹر نے اسرار صاحب کے پریشان چہرے کی جانب دیکھ کر مختصر کہا۔ کتنا وقت ڈاکٹر؟ پلیز، اگر کوئی خطرے کی بات ہے تو ابھی بتا دیجیے۔ اسرار صاحب کے لہجے میں مایوسی کی جھلک نمایاں تھی۔ کوریڈور میں کھڑے تمام افراد نیلم، ابرار صاحب، عالیہ، ریان، ڈاکٹر اور اسرار صاحب کی جانب متوجہ تھے۔ نہیں، ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے، گولی گوشت میں لگی تھی، رخ موڑنے کی وجہ سے ہڈی متاثر نہیں ہوئی۔ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس بار ڈاکٹر پیشہ ورانہ مسکراہٹ نوازتا نکل گیا۔ یا الہی تیرا شکر! عالیہ بیگم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، بلند آواز میں کہا۔ سب کے چہروں پر موجود پریشانی کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ چونکہ پولیس کیس تھا تو ایس پی وحاج آئے تھے۔ پہلے تو آہل کے ہائی وے پر جانے پر باز پرس کی گئی۔ سر، مجھے اطلاع ملی تھی کہ N25 سے شام کے وقت اسلحے سے لیس ٹرک گزرنے والے ہیں، تبھی میں وہاں گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں سوچی سمجھی سازش کا شکار ہوا ہوں۔ آہل نے ہموار لہجے میں بات مکمل کی۔ آپ کو ہائی وے پولیس کی ڈیوٹی پر شک تھا کیا؟ ایس پی کا لہجہ کاٹ دار تھا۔ نو سر! آہل کا سر جھک گیا۔ اس کو روم میں شفٹ کیا گیا تھا، وہیں پوچھ گچھ جاری تھی۔ پھر بغیر اطلاع کے جانے کی وجہ؟ سوری سر! وہ شرمندگی سے بولا۔ مس نیلم ابرار کو لاؤ۔ ایس پی وحاج نے حوالدار کو حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد نیلم گھبراتی، ہاتھ مسلتی اندر کی جانب داخل ہوئی۔ جھوٹ بولنا اس کے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا۔ ایس پی وحاج کی نظریں اس حسین پیکر پر جم گئی تھیں۔ وہ جب اتنی بکھری حالت میں بھی اتنی پرکشش لگ سکتی تھی تو سنگھار میں تو قیامت کی ادا لگنی تھی۔ ایس پی وحاج کی نظریں نیلم پر محسوس کر کے آہل نے ضبط کی کڑی منزلیں طے کیں۔ آئیے مس نیلم۔ ایس پی وحاج نے اسے ایک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آر یو اوکے؟ نیلم کو جزبز ہوتے دیکھ کر ایس پی وحاج نے گہری نگاہوں سے تکتے کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ آپ نے اے ایس پی آہل کو ہی کیوں بلایا، اپنے والد کو کیوں نہیں؟ ایس پی وحاج کے سوال پر نیلم گڑبڑا گئی۔ وہ بابا اس ٹائم سینٹر میں ہوتے ہیں تبھی۔ کیا آپ نے فائر کرنے والے شخص کو دیکھا تھا؟ ایس پی وحاج کے سوال پر جھپ کر کے ایک شیبہ نیلم ابرار کے سبز کانچ میں آزمایا تھا۔ ہو نہ ہو حملہ اسی جنگجو نے کیا تھا، مگر وہ تو جا چکا تھا۔ وہ اپنے دماغ سے الجھ رہی تھی جب ایس پی وحاج کی آواز نے اسے واپس حال میں کھینچا۔ نہیں، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ جب آہل کو گولی لگی تو ہمیں پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا، اور پھر جب تھوڑے حواس ٹھکانے آئے تو ان کے سیل فون سے ہی جو پہلا نمبر نظر آیا اس پر رابطہ کر لیا۔ پھر پولیس کے چند افراد ہی ہمارے ساتھ انہیں ہاسپٹل لائے۔ اس بار وہ تفصیل سے بتانے لگی۔ ایس پی وحاج نے دو تین بے تکے سوال اسے نظروں کی زد میں رکھا اور پھر آہل کے سرخ چہرے کی طرف دیکھے۔ گیٹ ویل سون کہہ کر چلے گئے۔ ابرار صاحب اندر داخل ہوئے۔ بابا، آپ کہاں تھے؟ دوپہر میں گھر کیوں نہیں آئے؟ اب جب موقع ملا تھا تو وہ سوال کر رہی تھی۔ چپ کر جا تو، سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ کس نے کہا تھا تجھے سیر سپاٹے کرنے کو نکل، وہ بھی کراچی کے آخری کونے پر؟ دادو اندر آتے غصے سے بولی۔ نیلم بیٹا، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ ابرار صاحب شکستہ لہجے میں بولے۔ سوری بابا، آئندہ آپ کی گڑیا ایسا کبھی نہیں کرے گی۔ وہ صوفے سے اٹھ کر آہل کے
آہل کے بیڈ کے کنارے پر کھڑے برار صاحب کے شانے سے لگ گئی۔ انہوں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ کالج سے نکلتے انہیں کلوروفارم سے بھیگے رومال کی مدد سے بے ہوش کر کے جانے کہاں لے جایا گیا تھا اور شام 6 بجے کے قریب گھر سے کچھ سنسان سڑک پر اتار دیا۔ اسرار صاحب، عالیہ بیگم، ریان، سب کا رویہ نیلم کے ساتھ بہت اجنبی تھا۔ وہ سب نیلم کو اس واقعے کا قصوروار گردان کر رہے تھے۔ 2 ماہ بعد ڈیک ایس پی آہل بستر سے اٹھا ہے کہ نہیں؟ مہناز السحاق سفید رنگ کے باتھ گاؤن میں ملبوس، سافٹ سلیپرز سے پیروں کو آزاد کرتے ڈریسنگ مرر کی جانب بڑھتے بولا۔ ڈیک کافی فاصلے پر پڑے ایک صوفے پر براجمان لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ گھر پر ہی ہے۔ اس نے آہل کا سیل نمبر ڈائل کر کے اس کی لوکیشن فائنڈ کی۔ جس دن وہ باہر نکلے گا میرے ہاتھوں سے بچے گا نہیں۔ ایماز نے دانت پیستے ہلکی ہلکی بڑی شیو پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ وہ کسی سوچ کے تحت پلٹا۔ جب تم نے ٹرکوں کے جانے سے 10 منٹ پہلے آہل کو کال کی تھی تب تو وہ وہیں پر تھا، پھر اچانک کیسے غائب ہو گیا؟ ایماز نے ڈریسنگ مرر کے کنارے پر ہاتھ ٹکاتے کہا تھا، جبکہ چہرہ ڈیک کی جانب تھا۔ سر، اس کی منگیتر گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ چوکنڈی کے قبرستان پر ہے اور جب وہ پہنچا تو کسی نے اس پر فائر کر دیا۔ ڈیک نے پھر سے اطلاع دی۔ مجھے کیوں لگتا ہے کہ یہ سب پلانڈ تھا۔ کوئی ہے جو پھر سے نقب لگا چکا ہے، اندر گھس آیا ہے یا کسی کو گھسا دیا ہے۔ ایماز نے پر یقین لہجے میں کہا، سر، شیردل کو تو فرار کروا دیا گیا اور ڈرائیورز کی فیملیز کو بھی پیسہ بھجوا دیا گیا اور یہ اطلاع انہیں جیل میں بھی پہنچا دی ہے۔ ڈیک نے کہا، صحیح ہے، مجھے ان ڈرائیورز سے کوئی خطرہ لاحق نہیں۔ مسئلہ اسلحے کا ہے، جو اتنا سارا نقصان ہوا اس کا مسئلہ ہے۔ منشیات کی اسمگلنگ میں بھی تو کبھی ایسا نقصان نہیں ہوا۔ ایماز نے دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مارا۔ ایگل بہت شاطر انسان ہے۔ میں تو کہتا ہوں اب اس پر مکمل اعتماد کر کے اسے اپنے انڈر لے لینا چاہیے۔ ڈیک نے مہناز کو ایک نئی راہ دکھائی۔ سوچ لو، تمہاری جگہ نہ چلی جائے۔ ہلکا سا تبسم ابھرا تھا اس کے دلکش چہرے پر، جسے مرر میں ابھرتے اس کے عکس کو دیکھتے ڈیک بھی دیکھ چکا تھا۔ 8 سالوں کا ساتھ ہے ہمارا، اتنی آسانی سے کوئی میری جگہ نہیں لے سکتا۔ ڈیک پر یقین تھا۔ لیٹس سی، ایماز بے نیازی سے بولا۔ اوکے، تو پھر بلاسٹ کے لیے جو لڑکا چوز کرنا ہے وہ ایگل ہی کیوں نہ کریں؟ ڈیک کی بات پر ہیئر برش کرتے ایماز نے برش پٹکا۔ اس راز میں تمہارے علاوہ کوئی شریک نہیں ہوگا، وہ سختی سے بولا۔ کام وہ سارے پراپر کرتا ہے، پیمنٹ بھی پوری آتی ہے، کالجز، یونیورسٹیز، سینٹرز تک رسائی حاصل کر چکا ہے، ہائی وے سے سڑک لے گیا، اور کیا چاہیے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے اسے انوالو کرنے میں، ورنہ شیردل۔ ڈیک اور ایگل کی گہری دوستی رنگ لا رہی تھی۔ شیردل نہیں، ایگل ٹھیک رہے گا، مہناز نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تو ڈیک سرشار سا مسکرایا۔ یہ ایگل کی ایک طرح کی پروموشن تھی۔ ہفتے بعد کی تاریخ۔ نیلم نے ایڈمٹ کارڈ دیکھتے کہا، انٹری ٹیسٹ کی تیاری کیسی ہے؟ سائیکا نے نوٹس بکھیرے رف سے حلیے میں بیٹھی نیلم سے کہا، تیاری تو کر لی، فرینڈز وغیرہ سے ہیلپ لی تو کچھ ہوا ہے، ورنہ دادو نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ہمیں گھر بٹھا کر رکھنے کی۔ وہ تلخی سے بولی، جیسے تیسے ٹینشن میں اس نے پیپرز دیے تھے، یہ وہی جانتی تھی، مگر چونکہ اب معاملہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا اور اس گمنام کی پھر کال نہیں آئی، نہ کوئی اور رابطہ، تبھی وہ ریلیکس تھی۔ ہاں، ایک چیز ضرور ہوئی تھی، جب وہ واپس گھر آئی تھی تو اس کے روم سے اس کا سیل فون غائب ہو چکا تھا۔ آسمان نگل گیا یا زمین کھا گئی، کسی کو معلوم نہ ہو گیا۔ چھوڑو، جس نے پڑھنا ہوتا ہے وہ گھر پر بھی پڑھ لیتا ہے۔ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے لیے سینٹر جوائن کرنا اب فرض تو نہیں ہے۔ سائیکا نے بات چٹکیوں میں اڑائی۔ نیلم ہوں کرتی پھر نوٹس پر جھک گئی۔ عجیب سا چڑچڑا پن اس کے اندر اب جنم لینے لگا تھا۔ دادو نے بہت خار کھانے لگی تھی وہ،
ان کی پابندیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ ابرار صاحب بھی کان لپیٹے ہوئے تھے۔ انہیں آہل کی فکر لاکھ ہو گئی تھی۔ چھوٹی عید کے بعد نکاح طے ہوا تھا۔ اگر آہل ٹھیک نہ ہوا تو وہ انکار کیسے کریں گے؟ ٹائیگر سے اس کی ملاقات ان 2 مہینوں میں ایک بار بھی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، 1-2 بار وہ چھت پر نظر آیا، مگر پھر نظر انداز کرتا نکل گیا۔ لیکن وہ راستہ بدلنے والی نہیں تھی۔ بہت کوشش کی اس سے بات کر سکے، مگر وہ تو اس کے سائے سے بھی دور بھاگتا تھا۔ مگر وہ تو اس کے ہی در کی ہو کر رہ گئی۔ عشق تھا، دل لگی ہوتی تو کب کی در بدل چکی ہوتی۔ عشق میں بھکاری بننے سے اچھا ہے فقیر بن جاؤ۔ بھکاری تو در بدر بھٹکتا رہتا ہے، ہر در پر اس کا سر جھکتا ہے، مگر فقیر، اس کا ایک ہی در ہوتا ہے، بھلے وہ وہاں سے خالی دامن رہ جائے یا جھڑکیاں کھائے، وہ در نہیں بدلتا۔ اس کا سر بس ایک ہی در پر جھکتا ہے، اس کی جھولی بس ایک ہی عنایت کی منتظر ہوتی ہے۔ نیلم کی زندگی میں ایک پہیلی وہ عربی نظموں و غزلوں والے خواب تھے تو دوسری پہیلی یہ نوجوان۔ کبھی کبھی ذہن کے خالی پردے پر وہ نشیلی آنکھیں چپک جاتی تو ساتھ ہی بدنامی کا خوف اس کے اندر سر اٹھانے لگتا۔ بڑھیا دادوں کے سامنے ٹیسٹ کی بات مت کرنا، ورنہ ایک اور جھگڑا کھڑا ہو جائے گا۔ سائقہ کے کہنے پر اس نے فقط اثبات میں سر ہلایا۔ ارے ہم کہاں جا رہا ہے یارا، یہ تو بتا دے۔ ایگل نے سگریٹ کا کش لیتے دھواں جیپ کی ونڈو سے باہر چھوڑتے کہا۔ جنت کی تمنائی لوگوں کی دنیا میں۔ ڈیک کے ٹرن لیتے اسٹیئرنگ گھمایا۔ جیپ اب اونچی نیچی کچی سطح پر ڈول رہی تھی، مگر ڈیک کی گرفت مضبوط اور پراعتماد تھی۔ نیلی آنکھوں میں کہیں بھی کم ہمتی نظر نہ آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم کراچی سے باہر آ گیا ہوں۔ جیسے اس نے رومال کو اور کس کے باندھ لیا۔ گھنگریالے بال، لمبے بال، کندھوں پر اور پیچھے سیٹ کیے ابھرتی نسوں والے مضبوط بازو کرتے کی فولڈڈ سلیو سے جھانکتے کافی بھلے لگ رہے تھے۔ یہی سمجھ لو کراچی کا آخری کونا ہونا جیسے یہ جگہ۔ ڈیک نے سپیڈ بڑھا دی۔ عجیب دیہاتی منظر پیش کرتا تھا یہ علاقہ۔ کم آن! ڈیک نے جیپ ایک پسماندہ علاقے میں روکتے اترتے ہوئے اسے کہا۔ وہ بھی ناسمجھی سے اس کی پیروی کرتا آگے بڑھنے لگا۔ ڈیک اب ایک پکی لال اینٹوں کے مکان میں گھس گیا۔ ایگل بھی اس کے پیچھے ہی۔ اندر سیاہ فام 2-3 تگڑے آدمی بڑے بڑے لکڑی کے ڈنڈے اٹھائے ورزش کرنے میں مصروف تھے۔ ڈیک کو دیکھ کر ان کی باچھیں چڑھ گئیں۔ سلام سلام، وہ اونچا اونچا ایک کورس میں بولے۔ ڈیک مسکراتے ہوئے ہاتھ سر تک لے جا کر ان کے سلام کا جواب دیتے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وائٹ جاگرز پہنے وہ تیزی سے کالج بوائز کی طرح سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ شاید وہ بہت خوش تھا۔ ایگل آہستہ آہستہ اوپر آیا۔ کم آن یار! ڈیک نے اسے تیزی سے کھینچ کر اپنے برابر کیا۔ ایگل نے وہاں دل دہلا دینے والا منظر، ایک سے بڑھ کر ایک خوفزدہ کر دینے والا منظر۔ وہ بہت کھلی جگہ تھی، صحن سا تھا۔ وہ ابھی سیڑھیوں کے آخری سرے پر ہی کھڑا تھا جب اس نے سامنے بیٹھے لڑکے کو دیکھا۔ جو 14 سالہ وہ لڑکا تیز دھار چھرے سے اپنے بازو پر نقش و نگار بنا رہا تھا۔ خون بہہ بہہ کر اینٹوں کے فرش کو تر کر رہا تھا، مگر نہ اسے پرواہ تھی نہ کسی اور کو۔ وہاں موجود سب لوگ ہی کچھ عجیب و غریب حرکات کر رہے تھے۔ اچانک اس کی نظر سامنے اٹھی تو گویا جم سی گئی۔ وہ کوئی 15 انچ کا چوڑا اور 6.5 فٹ کا اونچا پنجرہ تھا، جس کے اندر ننھے ننھے مختلف رنگ کے چوزے انسانی شکل میں موجود لگ بھگ کوئی 19-20 سالہ درندے سے بھاگ رہے تھے۔ وہ اس پنجرے میں اس چوزوں کے ساتھ ہی قید تھا اور اپنے ننگے پیروں سے انہیں کچلے جا رہا تھا جب تک اسے اپنے تلووں پر خون کی نمی کا احساس نہ ہو جاتا۔
اور ہر کامیابی پر وہ نعرہ لگاتا، مجھے جنت چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ اس کی نظریں بائیں جانب گئیں تو وہاں کا منظر اسے بھی کہیں زیادہ خوفناک تھا۔ ایک نوجوان، سفید مگر نرم مگر موٹے فرد اور نیلی آنکھوں والی بلی جسے دیکھ کر ہی دل گدگدا جائے، کو گردن سے دبوچے ہوئے تھا۔ ایک پیر اس کے پیٹ پر رکھے اس کا منہ اپنی جانب کر رکھا تھا اور اس کی نیلی گول گول آنکھوں میں لوہے کی باریک تار گاڑ رہا تھا۔ وہ بلبلا رہی تھی، تڑپ رہی تھی، نوجوان کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سیاہ داڑھی اور گھنی مونچھوں والا نوجوان، چہرے پر سختی لیے نوکیلے تار، مکمل طاقت و سرور کر کے سفید پرشین بلی کی آنکھوں میں دھنسائے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، جنت میری ہے، مجھے جنت چاہیے۔ کیا جنت اس طرح حاصل ہوتی ہے؟ ایگل نے بے اختیار جھرجھری سی لی۔ کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا یہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا انہیں دین اسلام کا علم نہیں؟ سوالات کا ایک جم غفیر تھا جو ایگل کے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ ڈیک اس سب سے بے خبر تھا، یہ سب اس کے لیے معمول تھا، کچھ نیا نہیں تھا۔ چلو آؤ دیکھتے ہیں کہ جامعہ میں ہونے والے انٹری ٹیسٹ میں بلاسٹ کے لیے کون خوش نصیب چنا جاتا ہے۔ ڈیک نے کہتے ساتھ اسے بازو سے تھاما اور اندر کی طرف قدم بڑھا دیے، جہاں ایک کمرے میں بہت کم عمر ٹین ایج کے لڑکے کرتا شلوار میں ملبوس تھے۔ انہوں نے چہروں پر داڑھی سجا رکھی تھی۔ کسے چاہیے جنت؟ ڈیک کے نعرے پر وہاں موجود ہر شخص چلایا، مجھے، مجھے۔ ایگل کو لگا وہ سب نفسیاتی ہیں یا پاگل ہو چکے ہیں۔ ایک عام انسان بھی جنت کی حقیقت جانتا ہے، اسے حاصل کرنے کے اصول جانتا ہے، پھر یہ مذہبی لبادہ اوڑھے دین سے اتنے انجان کیسے ہو سکتے ہیں؟ چلو ایگل تم بتاؤ، اس سال کسے موقع دیا جائے؟ ڈیک کی آواز پر وہ تیزی سے حقیقت کی دنیا میں واپس لوٹا۔ اسے اب بھی یہ سب خواب ہی لگ رہا تھا۔ اس نے دیکھا وہاں موجود زیادہ تر نوجوان 17 سے 22 سال کی عمر کے ہیں۔ اس نے خود کو کمپوز کرتے ایک 17 سالہ لڑکے کی طرف اشارہ کیا، کتھئی رنگ کا کرتا اور اپنے سائز سے بڑی سفید رنگ کی شلوار پہنے، 2 انچ بڑے بالوں کی داڑھی اور گھنی مونچھوں میں وہ بہت مذہبی دکھ رہا تھا۔ ان دہشت گردوں کے اس روپ کی بنا پر ہی تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو دہشت گرد ہی سمجھا جاتا تھا۔ اے لڑکے ادھر آؤ، 40 سالہ سیاہ فام شخص سختی سے بولا تو وہ لڑکا روبوٹ کی طرح چلتا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تمہیں پتہ ہے تم کتنے خوش نصیب ہو، اللہ نے تمہیں جنت کے لیے چن لیا ہے، بشرط یہ کہ تم اس کے نافرمان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ کیا تم جنت میں جانے کے لیے تیار ہو؟ اس شخص نے اس لڑکے کا ہاتھ کندھے پر دھرا تھا اور وہ کچھ جھک کر مدھم ٹھہرے لہجے میں بول رہا تھا، جنت ہمارا ہے۔ لڑکے نے پوری بات سننے کے بعد سر اٹھائے مضبوط لہجے میں کہا۔ سیاہ فام شخص نے ڈیک کی طرف دیکھا۔ 1 ہفتے بعد کیفے کے سامنے والی جامعہ میں انٹری ٹیسٹ ہے، تقریباً 12-13 ہزار اسٹوڈنٹس ہوں گے، اسے تیار رکھنا، اس دن کے لیے کوئی غلطی نہ ہونے پائے۔ ڈن ہے، پیسہ بھیج دو، کام میں کوئی شکایت نہیں ہوگی، آدمی وثوق سے بولا۔ ڈیک نے ڈن کی انداز میں ہاتھ ہلایا اور اسے ساتھ لیے نیچے آ گیا۔ وہ جیپ میں بیٹھ چکے تھے، آدھا راستہ گزر چکا تھا، مگر ایگل کچھ نہ بولا تھا تو ڈیک کو تشویش نے آن گھیرا۔ ایگل، سب ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس نے ایگل کی طرف دیکھا۔ یار یہ بندہ لوگ کتنا عجیب تھا جہاں تم ہم کو لے کر گیا، ایگل نے صاف گوئی سے کہا۔ تم ابھی نئے ہو نا، اس لیے تمہیں عجیب لگ رہا ہے، مگر جلد ہی تم بھی عادی ہو جاؤ گے ان لوگوں کے اس عجیب و غریب رویے کے۔ ڈیک کا لہجہ نارمل تھا، مگر کیا ان لوگوں کو نہیں پتہ جنت کا حقیقت؟ ایگل ہلکے سے ڈیک کی جانب مڑا۔ پتہ تھی جب تک یہ اپنے گھر میں محفوظ تھے، جیسے ہی باہر نکلے اور ان کے جال میں پھنس گئے سب فراموش کر گئے۔ یہ لوگ اب ان کی تربیت ہی ایسی کر دیتے ہیں کہ وہ بے حس ہو جاتے ہیں، ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اتنے معصوم اور خوبصورت جانوروں کو مارتے ہوئے بھی انہیں افسوس نہیں ہوتا، ندامت نہیں ہوتی، اور جسم کے ساتھ
بم باندھ کر ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں چھیننے والا ان لوگوں کو نظر میں شہید ہوتا ہے اور جنت کا حقدار۔ ڈیک کی تفصیلاً بتانے پر ایگل کی حیرت مزید بڑھ گئی۔ کیسے لوگ ہیں بھلا؟ دوسروں کو مارنے سے بھی کوئی جنت میں جاتا ہے کیا؟ ایگل کی بڑبڑاہٹ کافی اونچی تھی۔ تم مسلمان ہو، تمہیں پتہ ہوگا۔ مجھے ان لوگوں کے بارے میں جو پتہ تھا بتا دیا۔ اینی ویز ختم کرو یہ فضول موضوع، ڈیک نے گیئر لگاتے کہا تو ایگل خاموش ہو گیا اور ڈیک اسے بم بلاسٹ کا پلان سمجھانے لگا۔ آپ بھی دعا کیجیے گا، بہت اچھا ٹیسٹ ہو۔ تیاری تو ہے ہماری، مگر نہ جانے کیوں گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ نیلم ایڈمٹ کارڈ، پنسل، پین، ضرورت کی چیزیں بیگ میں ڈالتے ہوئے بولی۔ اللہ، اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ انشاءاللہ بہت اچھا ٹیسٹ ہوگا۔ آخر کو پاگلوں کی طرح تم نے یہ 2 مہینے کتابیں چاٹی ہیں۔ سائکا نے الماری سے کپڑے نکالتے کہا۔ آپی، ہم نے سب رکھ لیا ہے، دیکھیں کچھ بھول تو نہیں رہے۔ وہ سخت ٹینشن میں لگ رہی تھی۔ میں دیکھتی ہوں، تم جا کر چینج کر لو۔ بابا بھی تیار ہو چکے ہیں اور تم ابھی تک ایسے ہی گھوم رہی ہو۔ سائکا نے بیبی پنک کلر کی قمیض اور سفید دوپٹہ پاجامہ اسے سمایا۔ وہ جلدی سے کپڑے لے کر مڑی ہی تھی کہ سائکا بولی، گڑیا، آپ کا اسمارٹ کارڈ نہیں ہے کیا؟ آپی، وہ بابا کے پاس ہے، کل ہی نادرز اسے لے کر آئے ہیں۔ نیلم واش روم سے ہی بلند آواز میں بولی۔ 18 کی ہو گئی ہو، اب بھی چھوٹی سی گڑیا لگتی ہو۔ سائکا مسکراتے ہوئے سوچنے لگی تھی۔ سیاہ فام شخص 17 سالہ لڑکے کو لے کر روانہ ہو چکا تھا۔ اس لڑکے نے بلاس جیکٹ پہن رکھا تھا۔ ان کی کار ابھی سی ویو روڈ پر تھی جب ایک سکن کلر کی چادر اوڑھے، شلوار کرتے میں ملبوس ایک شخص نے اس کار کو اپنی بائیک کے آگے روکا تھا۔ آگے پولیس چیکنگ کر رہی ہے اور جامعہ میں بھی رینجرز اور پولیس کی سیکیورٹی بہت سخت ہے۔ ڈیک نے مجھے بھیجا ہے اس لڑکے کو بحفاظت لانے کے لیے۔ جلدی کرو، وقت بہت کم ہے۔ سیاہ فام شخص نے گھبراتے ہوئے اس لڑکے سے اترنے کا کہا اور کار بھگا لے گیا۔ احتیاط سے بیٹھنا، بائیک والے آدمی نے اس کی موٹی جیکٹ کو گھورتے کہا۔ وہ لڑکا اپنے اور اس کے درمیان مخصوص فاصلہ پیدا کرتے بیٹھ گیا۔ سمندر کے قریب جاتے ہی دور سے پولیس نظر آ گئی۔ تم اترو اور پانی کے پاس چلے جاؤ، میں پولیس کو ہٹانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ اس آدمی کی بات پر لڑکا حیران ہوتے بولا، تم بھی ساتھ چلو، میں جاؤں گا تو پارکنگ میں چیکنگ ہو سکتی ہے۔ بات کو سمجھو۔ اس کے کہنے پر لڑکا خاموشی سے سمندر کی ریت پر قدم رکھتا اب پانی کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ پارکنگ ایریا کے پاس کھڑے پولیس وردی میں چند افراد نے اس آدمی کی چیکنگ کرنا شروع کی۔ دور سے لڑکا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ایوری تھنگ فائن سر؟ آدمی چیکنگ کے دوران پولیس وردی میں ملبوس آدمی سے بولا۔ اوکے، یو کین گو ناؤ۔ حکم ملتے ہی وہ دوبارہ بائیک پر سوار ہو گیا۔ شوٹ ہم، پولیس وردی والا بلوٹوتھ ایئر فون کے ذریعے پیغام پہنچاتے بولا۔ ہٹ کے اوپر کھڑے آدمی نے گن سیٹ کی۔ لڑکا لہروں کے پاس کھڑا، آس پاس لوگ نام کے تھے۔ اس آدمی نے نشانہ لے لیا۔ لال رنگ کا نقطہ اس لڑکے کی جیکٹ پر پڑ رہا تھا۔ کل ہم، پھر حکم ہوا۔ ٹھا 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 ٹھا، ایک فائر سے ہی وہ لڑکا ہوا میں معلق ہوا۔ اس کی جیکٹ پھٹ گئی تھی مگر اسٹرینتھ زیادہ نہ ہونے کی باعث زیادہ ایریا کور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ والڈن سر، لڑکا ابھی تک نہیں پہنچا اور ٹائم بم یونیورسٹی کے احاطے میں نئی بننے والی اسٹاف کالونی کی دوسری منزل پر کھڑی ایک کار میں نصب کر دیا گیا ہے۔ ڈیک نے جامعہ کے گراؤنڈ جہاں ٹیسٹ کے لیے کیمپس لگائے گئے تھے کے ایک کونے میں اینٹوں کے پیچھے چھپے سرگوشی نما آواز میں ایماز تک پیغام پہنچایا۔ میں نے کہا تھا نا ڈیک کہ ضرور کوئی نقب لگا چکا ہے، اسے سب پتا ہے، اور وہ دیکھو وہ لڑکا سمندر کے کنارے مارا گیا ہے۔ بٹ ڈونٹ وری، اس بار وہ خودکش حملہ آور تیار کر کے رکھے ہیں۔ ٹائم بم کو بھی لگا رہنے دو، ایسی آگ بھڑکے گی، خفیہ ایجنسیاں، آرمی اور رینجر
ان کی عوام تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گی، لاشیں بچھیں گی لاشیں، آگ ہی آگ دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ آتش کا یہ کھیل اس بار قابل دید ہوگا۔ اس کے اندر جانے کون سی آگ جل چکی تھی، وہ انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ بھیا میں کراچی ہی جاؤں گی پڑھنے کو بس۔ ضدی لہجہ: بھیا دعا کریں نا NTS کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے، ڈاکٹر بننے کے بعد سب سے پہلا تمہاری عربی شاعری کا کیڑا نکالوں گی۔ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، بولو مت، چپ۔ وہ چیختا چیختا کانوں پر ہاتھ رکھتا دھورا ہو رہا تھا۔ چیخ چیخ کر اس کی آنتوں میں بل پڑ چکے تھے۔ اس کی حالت اس وقت انتہائی قابل رحم لگ رہی تھی۔ شیشے کی میز پر دونوں ہاتھ مارتا وہ کوئی پاگل لگ رہا تھا۔ کوہنیاں چھل کر زخموں سے چور ہو گئی تھیں، خون ہی خون تھا آنکھوں میں بھی اور قالین پر بھی۔ چپ ہو جاؤ، مت بولو ہمیں بھیا۔ وہ بے دم سا زمین پر ڈھیر ہو چکا تھا۔ پیر اٹھا اور کال ملاتے کہا: لڑکے تیار ہیں نا؟ اعماز کا لہجہ برف تھا۔ ہاں بس تھوڑی دیر میں نکلیں گے ہم۔ دوسری جانب سے بتایا گیا: جلدی کرو۔ وہ چیختا تھا، دھاڑا تھا، بھوکے شیر کی مانند، کسی زخمی شیر کی مانند۔ جی تو جائز یہ ہے آج کی ایپیسوڈ۔ مجھے پتہ ہے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، مجھے پتہ کیا لگ رہا ہے کہ جس سینٹر میں نیلم ٹیسٹ دینے گئی ہے نا، یہ وہی سینٹر ہے جہاں پر انہوں نے جہاں پر بلاسٹ کروا رہے ہیں، اور مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے۔ ہائے اللہ، نیلم کو کچھ ہو نہ جائے۔ اور اب مجھے پکا 100% میں شور ہوں کہ ایسا کچھ ہوا ہے۔ جو منہاج ہے نا، اس کی جو سسٹر ہے نا، آئی تھنک بھیا بھیا بولتی ہے تو سسٹر ہوگی، کچھ اس کے ساتھ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے وہ برا بنے اور وہ ایسا کچھ نا۔ تو باقی مجھے ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اور یار اس لڑکی کو ایسے ٹریپ کیا تھا اور منہاج کو پتہ تھا کہ وہ ٹریپ ہو سکتا ہے، اس نے پلان B بنا کے رکھا تھا۔ یار بندہ صحیح سلیوٹ کی قابل ہے، لیکن ہائے اللہ نیلم کو کیا ہونے والا ہے۔ نیلم کی مجھے بہت 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 زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بس اللہ جی نیلم کو کچھ نہ ہو، کچھ ہو جائے، وہ لیٹ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، بس نیلم کو کچھ نہ ہو، آمین۔ باقی چلیں، آج کی ایپیسوڈ میں نے لکھ دی ہے، میں نے پڑھ دی ہے، تو باقی آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز مجھے سپورٹ کیجیے اور لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر بھی کیجیے، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، انشاءاللہ کل ملوں گی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اور ہاں پلیز میرے ایگزامس کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔